شہباز شریف صاحب نے میثاق مفاہمت کی بات کی، لیکن جو خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب، وہ وہاں پہ ان کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی وہاں پہ نہیں آئے۔ 3 چیف منسٹر موجود تھے، چوتھے وہاں پہ نہیں تھے، اور آج انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت جو بیٹھ چکی ہے اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعظم بنا ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا۔ میرا ضمیر بات کو نہیں مان رہا۔ اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے۔ ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی۔ دبئی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا، میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہے جی کہ میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا، اور وہ پشاور میں اتوار کو پروٹیسٹ کریں گے، پشاور میں جہاں پہ ان کی اپنی حکومت قائم ہو چکی۔ جی دیکھیے نا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہاں سے انہوں نے صوبائی حکومت کے وسائل لے کر مرکز پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو انارکی کی صورت ہے نا، اگر پرامن پروٹیسٹ کرتے وہ ان کا حق ہے، ایک چھوڑ کے 10 کریں۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم غیر آئینی ہے تو سب سے پہلے تو وہ صدر مملکت سے پوچھیں کہ صدر مملکت نے ایک غیر آئینی وزیر اعظم سے حلف کیوں لیا۔ دیکھیے نا، اب تو صدر مملکت جو ان کے اپنے ہیں انہوں نے بھی حلف لیا اور پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے اس انتخاب کو، تو اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرنے کا مقصد یہ کہ آپ نے اپنی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اب آپ ماضی کے قیدی ہیں۔ میں بڑی ارنسٹلی اپیل کروں گا اس قیادت سے، اس میں سمجھدار لوگ بھی ہیں، کہ اب پاکستان کے مستقبل کے لیے ہمارے پاس مارجن آف ایرر نہیں ہے۔ دیکھیے ہم برنک کے اوپر کھڑے ہیں، اب ہم سب کو مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان چاہیے معیشت کا، اور نیشنل ریکنسیلیشن جیسے شہباز صاحب نے کہا کہ آئیں بیٹھیں پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کریں، ہم آپ کے مثبت کردار کو تسلیم کریں گے، آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اگر آپ انارکی اور کیاؤس پھیلائیں گے تو وہ پاکستان کے معاشی بحالی کے عمل سے براہ راست تصادم ہوگا، سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے بھی جو آئین پہ حلف لیا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے معاشی مفادات کا تحفظ کریں اور ملک میں کسی انارکی کو قبول نہ کریں۔ اچھا، ایک طرف تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں مانتا، دوسری طرف جو ہم نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا کہ جب بغداد پہ ہلاکو خان نے حملہ کیا تو وہاں پہ کیا بحثیں ہو رہی تھی، تو ہماری جو عدالتیں ہیں آج کل، ہماری عدالتوں میں کیا بحثیں ہو رہی ہیں۔ ہماری جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں پہ ایک کیس چل رہا ہے جی، یہ جو سوشل میڈیا پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں کافی دنوں سے، وہاں پہ آج کیا گفتگو ہوئی؟ پی ٹی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 8 فروری کو سیکیورٹی وجوہات پر موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کیا تھا، لیکن 9 فروری کو ہم نے بحالی کی ای میل کر دی تھی لیکن بحال نہیں ہوا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ بند نہیں کیا، دوسری طرف سب کچھ بند بھی ہے، ایکس بھی بند ہے، تو اس ملک کے معاملات کون چلا رہا ہے؟ عدالت نے کہا کہ اس کا نام ٹی وی پہ چلے گا، اس کا نہیں چلے گا، یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ 9 مئی کی بابت سمجھ آتی ہے، لیکن 8 فروری کے بعد سے ایکس یعنی کہ ٹویٹر کیوں بند ہے، یہ سب کون کر رہا ہے، کون بتائے گا؟ اور جو صحافی ٹی وی پر سب کچھ نہیں کہہ پاتے وہ سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ تو پھر اس پر جو پی ٹی اے کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو اب آپ تو خود بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں احسن صاحب، آپ ایکس پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، اور بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے بہت سے ساتھی ایکٹیو ہیں، تو اب ایکس پر پابندی لگی ہوئی ہے اور مسلسل پابندی 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور کورٹ میں جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹی جو ہے وہ صحیح طرح جواب نہیں دے پا رہی، تو کیا یہ بھی معاملات ایسے نہیں کہ جن کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے؟ جی بالکل، دیکھیے ان چیزوں پہ ہمیں سوسائٹی میں ایک کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر مختلف ممالک نے اپنے حساب سے مختلف ضابطۂ اخلاق بنایا ہے، اس پہ آپ کمپلیٹ سینسرشپ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ایک فری فار آل ٹول بھی نہیں بنا سکتے کہ سوسائٹی کے اندر اس کو انارکی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ آپ اگر دیکھیں ایک نیٹ فلکس پہ مووی ہے دا گریٹ ہیک، اس میں پتہ لگتا ہے کہ کس طرح آج کے دور میں ڈیٹا سائنس کو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کر کے آپ ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں، سوسائٹی کے اندر کچھ بھی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، امریکہ جیسے ملک میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے روس نے ان کا صدارتی الیکشن ہائی جیک کر لیا، تو امریکہ جیسا ملک بھی اس میں ولنریبل ہے۔
تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو آج کے دور کا ہے، لیکن ہمیں ایک فائن بیلنس کی ضرورت ہے کہ اس پہ آزادیوں کو بھی ہم محفوظ کریں، لیکن ساتھ میں سوسائٹی میں اگر کوئی کیاؤس اور انارکی جھوٹ کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا بھی کوئی ضابطۂ اخلاق بنے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سٹیک ہولڈرز کو، چاہے اس میں میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، عوامی نمائندے، ہم سب کو بیٹھ کر ایک ضابطۂ اخلاق بنانا چاہیے۔ اور یہ جو پی ٹی وی پہ اپوزیشن کی جو تقریریں ہوتی ہیں ان کو اچانک بند کر دیا جاتا ہے، یہ میرا خیال ہے کچھ ہاں دیکھیے، اس میں آپ کو یہ عرض کروں، ہمارے دور میں، اس دور میں یہ فرق ہے کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو زیرو کوریج تھی اپوزیشن کی، یعنی کہ پارلیمنٹ میں جو ہی ہم تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے ٹی وی آف ہو جاتا تھا۔ اب تو ان کو بڑا اچھا خاصا وقت ملا ہے، اور ٹی وی میں کچھ ایک تقاریر جس میں کہ ہمارے قومی اداروں کو بیجا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر عدلیہ کو اور قومی اداروں پر تنقید نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے شاید میڈیا نے کچھ ان کی تقاریر کو سینسر کیا ہو، لیکن جنرلی ان کی تقاریر سنی گئی ہیں اور سنائی گئی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے دور کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور مزید بہتر ہوگی انشاءاللہ اب جب حکومت آئے گی تو۔ اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اشارہ دے رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد وہ تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف، تو ان کے ساتھ بات چیت آپ کی ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے، تو معاملات طے کیوں نہیں ہو رہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، اور ان کا بڑا رول ہے، ہمیں انہیں بالکل نہیں اکیلا چھوڑنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی گیا تھا، اس سے پہلے بھی 2 دفعہ پوری جو حکمران اتحاد ہے ان کے پاس گئی، اور ہماری بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ ان کے کچھ تحفظات ہیں جو کہ شاید جائز بھی ہیں، اور ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی جو 1 on 1 ملاقات ہوئی وہ بڑی حوصلہ افزا تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ وہ انشاءاللہ ہم انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا یہ جو دھاندلی کا شور ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے نا، اب میں اگین آپ کو یہ کہوں گا، ہمارے ملک میں ادارے ہیں، نظام ہے۔ 2018 میں ہمیں بھی دھاندلی پہ بہت شدید تحفظات تھے۔ حامد صاحب، کیا ہم نے امریکہ کو خط لکھا؟ کیا ہم نے ای یو کو خط لکھا؟ کیا ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھا؟ پاکستان کے اپنے اداروں میں ہم پارلیمنٹ کے اندر آئے، پارلیمنٹ میں کمیٹی بنوائی، ہم الیکشن کمیشن گئے، ہم ٹرائیبیونلز کے اندر گئے، ہم عدالتوں کے اندر گئے، پاکستان کے اپنے اداروں میں جا کر ہم نے اپنا مقدمہ لڑا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے، میں خود جیل کے اندر رہا، اسی طرح ہمارے سارے لیڈر ہیں۔ کیا ہم نے آئی ایم ایف کو خط لکھا؟ کیا ہم نے کبھی امریکہ کو جا کے دستک دی؟ کیا کانگریس مین اور سینیٹرز کے جا کے پیر پکڑے کہ ہمیں بچاؤ؟ نہیں، ملک کے اندر جنگ لڑی، اور ملک کی اپنی عدالتوں سے خود کو بے گناہ ثابت کر کے باعزت بری ہوئے۔ اب اگر پی ٹی آئی کو کوئی شکایت ہے تو آخر کار اس ملک کے ادارے موجود ہیں، آپ ان فورمز کو ایگزاسٹ کریں۔ الیکشن کمیشن پہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا، ٹرائیبیونلز میں جائیں، ٹرائیبیونلز میں نہیں ملتا، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، لیکن آپ براہ راست جا کر آئی ایم ایف کو اپروچ کریں، آپ امریکہ کے کانگریس مین اور سینیٹرز کو کہیں کہ آپ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین، ہماری اپنی جو پارٹی کہتی ہے کہ ہم غلامی کے خلاف ہیں، آپ پاکستان کو تو غلامی میں دھکیل رہے ہیں، اور وگرنہ شاید آپ امریکہ اور آئی ایم ایف سے این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دباؤ میں آپ کو سہولت مل جائے۔ آپ کے اگر کیسز آپ کا خیال ہے کہ جھوٹے ہیں تو آپ انہیں ڈیفینڈ کریں، آپ بری ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کے کیسز میں جان ہے اور آپ نے جرم کیا ہے تو خان صاحب ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کے بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹے پکڑے جاتے ہیں، پھر آپ جواب دیں۔ اچھا اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گی، باقی پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں لینا پسند کرے گی؟ دیکھیے اگین خان صاحب کہ یہ سارے جو فیصلے ہیں اس کا کوئی جواب دینا، ہم تو بڑے خوش ہیں، میں نے تو انہیں تھینک یو کرتا ہوں کہ وہ حماقتیں نہیں کر رہے، جیسے وہ افسانہ کتاب تھی نا مزید حماقتیں، شفیق الرحمان صاحب کی، پہلے حماقتیں ان کی کتاب تھی، پھر مزید حماقتیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، پہلے حماقت یہ تھی کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے جب استعفیٰ دیا، ساتھ ہی جب عدم اعتماد ہوا استعفے دے کے چلے گئے اور ہمیں کلیئر وے دے دیا۔ اگر یہ اسمبلی میں رہتے ہمیں بڑی مشکل ہوتی، ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ پھر پنجاب اور کے پی کی حکومتیں تھیں ان کی، خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں۔ اگر یہ دونوں صوبائی حکومتیں رہتی تو ہمیں الیکشن تک بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر وہ حماقتیں کم نہیں تھیں تو مزید کیا ہے کہ 2 سال سے الیکشن کمیشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی جان اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں، آپ کا انتخابی نشان چلا جائے گا، آپ سوتے رہے۔
اور الیکشن آ گیا اور آپ انتخابی نشان بھی نہیں بچا سکے. پھر اس کے بعد جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا پارٹی کا سمبل چلا گیا اور آپ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کسی ایسی پارٹی کو بک کریں کہ جس کے اپنے انتخابی امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ نے ایک ایسی جماعت کا چناؤ کیا کہ جس نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی امیدوار نہیں، ہماری کوئی مخصوص نشست نہیں. اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت کرنا ہے، کوئی پنچایتی فیصلہ نہیں کرنا. تو آپ ان کی نشستیں لیں گے؟ نہیں، یہ تو اب دیکھیے وہ سیٹیں خالی تو نہیں رہ سکتی نا. ٹھیک ہے. جب یہ نہیں لیں گے تو وہ باقیوں میں تقسیم ہو جائیں گی. اچھا، اب آپ کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آج آپ نے شفیق الرحمان صاحب کی کتاب حماقتیں اور مزید حماقتیں کا ذکر کیا، اور یہ بہت اچھی کتابیں ہیں. اور میں آپ کا شکریہ ادا کر کے اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ یہ جو ٹینشن کا ماحول ہے اور ہم فکری تنگ نظری بڑے پریشان ہیں، تو اس کے لیے کتابیں جو ہیں، اچھی کتابیں وہ پڑھنا شروع کیجیے. اور جو شفیق الرحمان صاحب کی یہ جو 2 کتابیں ہیں، حماقتیں اور پھر دوسری کتاب ہے مزید حماقتیں، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی بلکہ آپ کہہ کے بھی لگائیں گے.